پرویز خٹک کی کیبنٹ میں شمولیت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی پیغام ہے؟ پرویز خٹک صاحب کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ غالباً بے خبر لوگوں کے لیے کوئی خبر ہوگی. یہ تو 3-4 مہینے سے جو ہے یہ معاملہ چل رہا تھا اور یہ جو نیو کیبنٹ انڈکشنز ہوئی ہیں، پرویز خٹک صاحب جو ہیں اس میں پہلے وزارت داخلہ کے مشیر کے امیدوار تھے. اب ان کو کون سا محکمہ ملتا ہے ایک علیحدہ بات ہے. نون لیگ کو شاید وہ کے پی میں مینج کریں گے اور زاہد خان بھی شامل ہوئے ہیں. تو یہ نئی انڈکشنز ہیں. پرویز تو خٹک تحریک صاحب کا انصاف کا سر تو کیونکہ پرویز خٹک صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی تحریک انصاف سے فی الوقت تو کوئی تعلق نہیں، لیکن اچھا خاصا تعلق رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا خاصا میل ملاپ میل جول تعلق ہے. تو تاثر یہ ہے کہ کے پی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، پرٹیکولرلی وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی منورنگ کے لیے مینپولیشن کے لیے پرویز خٹک صاحب کو کوئی امپورٹنٹ ٹاسک دے دیا گیا ہے. تو یہ ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے کے پی کے فرنٹ پہ؟ نہیں، پرویز خٹک صاحب ادھر کے پی میں پی ٹی آئی کے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کچھ نہیں کر سکے. تو یہ تو ہمیں ایک ڈھکوسلا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگا کے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں توڑ سکتی، پرویز خٹک کیا کریں گے؟ کنسرن کوارٹرز یہ بھی ایک تاثر ہے کہ کنسرن کوارٹرز چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب رہیں، اور اگر آنے والے دنوں میں علی امین گنڈا پور صاحب کو چینج کیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، تو کسی طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب کو ریٹین کیا جائے. یہ کوئی دور کی کوڑی ہے جس کا کوئی حقیقت سے واسطہ نہیں ہے. وہ خبر گپ شپ ہے، کوئی اس میں سنجیدگی کا عنصر نہیں ہے. اچھا کیونکہ علی امین گنڈا پور کو چینج کرنے کا کوئی ارادہ ہے نہیں. ٹھیک. اچھا فیصل چوہدری صاحب، گزشتہ 2 روز ایک اچھی ایکٹیویٹی رہی اسلام آباد کے اندر کہ قومی کانفرنس تھی، ایک نیشنل کانفرنس تھی، اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی شمولیت نہیں تھی. بہت سارے سوالات ہوئے اور ظاہر ہے ابھی جمعیت علماء اسلام فے کی ٹوکن پارٹیسپیشن ضرور رہی. کامران مرزا صاحب سے ہماری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ کنسرنز ہیں 15 دن پہلے انہوں نے کنوے کر دیے تھے، لیکن ابھی تک جواب کوئی نہیں آیا آپ کی طرف سے. تو اگر جواب نہیں آئے گا تو پھر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس والا معاملہ تو محض خواب ہی رہے گا سر. اس کا جواب اس لیے نہیں آیا نا کہ عمران خان صاحب پہ پابندی لگ گئی ہے نا ملاقاتوں کی، اور وہ جو ان کے تحفظات ہیں یا ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب سے ڈسکس ہونے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ تو آبویس ہے. عمران خان پہ جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے وہ تو اس اتحاد کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب عمرے پہ ہیں اور اس سے پہلے قطر گئے ہیں، اور وہ انہوں نے اعتماد میں لیا تھا. مجھے خود بتایا تھا مولانا صاحب نے کہ وہ مصروف رہیں گے اور عمرے کے بعد جب آئیں گے. تو ہم نے بھی اس لیے عید کے بعد کی تاریخ دی. جو تحفظات ہیں وہ اتنے کوئی گہرے نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکیں، حل طلب معاملات ہیں، ہو جائیں گے. یہ کیا کنسرنز ہیں سر، ڈیمانڈز ہیں کیا جے یو آئی؟ وہ ڈیمانڈز کیونکہ انٹرنل ابھی ہیں، ابھی ان کو میڈیا یا پبلک کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا. جب ہوگا تو اسد قیصر صاحب ہماری کمیٹی کے ہماری طرف سے رکن ہیں، تو وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو میڈیا پہ ڈسکس کروں. لیکن یہ جو خبریں اس وقت پبلک ڈومین میں ہیں کہ مولانا نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی مانگی ہے، ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے سر؟ دیکھیں، اگر مولانا اپوزیشن اتحاد کی سربراہی کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے باقی اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لے کے بات کی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، تو وہ تو ایکٹیولی اس کے سربراہ ہو نہیں سکتے. تو لہٰذا اگر مولانا صاحب کی یہ خواہش ہوگی تو یہ باقی جو دوست ہیں، باقی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، سب کو آن بورڈ لے کے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تحریک انصاف اور جے یو آئی اکیلے تو فیصلہ کر نہیں سکتے. نہیں، لیکن وہ یہ مانگ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سربراہی چاہیے. نہیں، سربراہ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ایک فیس تو چاہیے ہوتا ہے، اور جو پولیٹیکل نمبر ہے یا معاملہ ہے ان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ابھی زیر بحث ہیں، زیر بحث چیزوں کو پبلک کرنے سے ماحول خراب ہوتا ہے. لہٰذا یہ جب مناسب موقع آئے گا تو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. خبر یہ بھی ہے کہ جے یو آئی شراکت اقتدار بھی چاہتی، یعنی کے پی کے اندر کوئی حصہ بھی وصول کرنا چاہتی ہے، حصہ بقدر جثہ. ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے سر؟ ایسا مطالبہ جے یو آئی کی طرف سے
نہیں آیا ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا اچھا ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنوے کر دیا تھا کہ مولانا ملک میں نہیں ہوں گے, تو آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیں, ابھی نیشنل کانفرنس نہ کریں, بعد میں کر لیجئے گا. تو ہماری یہ بات نہیں مانی گئی. نہیں, نیشنل کانفرنس کا تو جس دن اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا تھا اسی دن طے ہو گیا تھا, اور یہ بات جو ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے, یہ بھی خبر کاپی ہے, کیونکہ اس دن ہی مولانا صاحب کی موجودگی میں اس بات کا اور اعلامیہ بھی جاری کیا گیا, مشترکہ اعلامیہ جو کہ شاید فیاض عباسی صاحب نے پڑھا, اور میں خود بھی اس کی تحریر کرنے والوں میں سے شامل تھا, اور پھر مولانا صاحب کی تائید سے وہ اعلامیہ تیار بھی ہوا, پڑھا بھی گیا, لہٰذا اور یہ جو کانفرنس تھی اس میں مولانا صاحب اگر ادھر ہوتے تو خود تشریف لاتے, لیکن ان کی طرف سے وفد اور مندوبین کی جو ہے شمولیت ہوئی ہے وہ بھی خوش آئند ہے. جو فیصل چوہدری صاحب, جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے, پڑھ کر سنایا گیا, اس میں جو فریش مینڈیٹ ہے یا نئی عوامی حکومت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے آپشن کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اسمبلی سے نکلنے کا آپشن بھی زیر غور رکھتی ہے؟ آپشنز تو ساری موجود ہیں ریحان, اب ان کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی, ڈیلیبریشنز ہوں گی, پھر متوقع فیصلہ لیا جا سکتا ہے. آپشنز جو ہیں وہ تو ساری ٹیبل پہ موجود ہیں, اور ہمیشہ جب آپ یہ ایسا قسم کے فیصلے کرتے ہیں تو ہر آپشن کو جو ہے وہ زیر غور تو لایا جاتا ہے, تو یہ آپشن بھی جو ہے اس پہ غور تو کیا جائے گا, اور ظاہر ہے ایک جمہوری پارٹیاں ہیں, اکثریت کی رائے کے مطابق ہی چلیں گے. نہیں, لیکن کنسرنز تو چھوٹی پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کو بھی ہیں. ایون تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن اس کے باوجود آپ گئے. پھر جب چیف جسٹس سے حال ہی میں ملاقات ہوئی تو اس وقت دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ان لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, یہ اسمبلی جعلی ہے, یہاں بیٹھنے کو اچکزئی صاحب کہتے ہیں میں حرام سمجھتا ہوں. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف حکومت سے انگیج بھی کر کے آ گئی, اسمبلی میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, چیف جسٹس سے اکیلی ملاقات بھی کرائے, تو یہ سب چیزیں جو فیکٹرز ہیں کیا اپوزیشن کو اکٹھا ہونے دیں گے؟ دیکھیں, اچکزئی صاحب کی رائے ہے, اتحاد کا فیصلہ تو نہیں ہے نا, اور اگر آپ مارشاء اللہ دور میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو سیاست میں تو بات چیت ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی سیاسی جماعتوں کے پاس ہتھیار ہوتا نہیں. اچکزئی صاحب کی جو استدلال ہے وہ سر آنکھوں پہ بڑے محترم ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں اب کاؤنٹر ورژن جو ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جب ماشاء اللہ کے دور میں بات چیت کی جاتی ہے تو وہ تو بالکل ہی, خیر ابھی بھی ماشاء اللہ ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ بات چیتوں کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے پاس تو کوئی ایسا آپشن ہوتا نہیں ہے کہ آپ کچھ اور کر سکے, تو پھر بات چیت تو جاری رہے گی. جہاں تک چیف جسٹس سے ملاقات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز بات ہے, اپوزیشن کی سے صلاح مشورہ کر کے لوگوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کے جو وکلا یا وفد گیا ہے ان کو سیاسی طور پہ یہ بات پہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے تھا, اور میری رائے میں تو خیر چیف جسٹس سے ملاقات کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن اکثریت کا فیصلہ تھا. لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کوتاہی ضرور ہوئی ہے کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں ان کو. سر لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, ظاہر ہے یہ بڑی مناسب صاحب رائے ہے کہ جی سیاست میں تو انگیجمنٹ ہوتی, بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت سے معاملات حل ہوتے ہیں, لیکن کیا کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مذاکرات اور بات چیت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں, اب تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. بقول آپ کے ظاہرہ بیک ڈور بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی, فرنٹ اینڈ پہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ مذاکرات نہیں کر رہے کہ جی ان کی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے, تو پھر اب کیا فیصلہ, یہ حتمی فیصلہ ہے کہ سڑک پہ ہی آئیں گے, سڑک ہی گرم کریں گے, مارچ کریں گے, احتجاج کریں گے, جلسے جلوس کریں گے, اسی سے حل نکلے گا؟ نہیں, بات چیت دیکھیے ہم نے حکومت سے تعطل کا شکار ہے, ہماری بات چیت ہم نے مؤخر کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی بات چیت سر؟ حکومت جو ہے وہ ڈوریاں کسی اور جگہ سے ہلائی جا رہی ہیں, تو جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے, چودھری جہاز صاحب کی پروڈکشن آرڈر پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا, مذاکراتی کمیٹی کی ایک میٹنگ تک نہیں ہو سکی,
कल जो रखना डाला गया उस पर भी वो इनकारी है कि हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ, किसी और तरफ से वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है उनका। तो हुकूमत के साथ में तो हम मुज़ाकरात बल्कि सियासी अमल में शरीक हैं, तो हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं, हुकूमत के मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। वो अपने मुज़ाकरात को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कोई CBMs करने पड़ेंगे उनको, क्योंकि CBMs की अदम मौजूदगी में फिर गवर्नमेंट से टॉक करने का फ़ायदा नहीं है। हम अपोजिशन के साथ और अपनी जो लाइक माइंडेड जमातें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, उनसे बिल्कुल बात कर रहे हैं और हम इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं और अब ये बातचीत आगे भी बढ़ रही है और हमें मस्बत इशारे मिल रहे हैं। हमें को जो लाइक माइंडेड जमातें हैं उनकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्सेज आए।